ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے گفتگو شریف سے قبل بارگاہ رسالت میں آپ نے بلند آواز سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں. پڑھیں بلند آواز سے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفیقان گرامی مرتبت، سب سے پہلے میں آج آپ حضرات کو آج کی اس عظیم الشان، اس جلیل الشان، اس محترم الشان دن پر سبوں کو دل کی عطا اور صمیم قلب سے مبارکباد کے پھول پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب قدیر پروردگار عالم اس مقدس دن کی برکت سے پروردگار ہم سب کی مغفرت کاملہ عطا فرمائے اور ہماری جملہ عبادات کو بالخصوص قربانیوں کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول و مستجاب فرمائے. آمین. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وقت اپنے دامن میں کہیں مساعد نہیں رکھتا کہ میں کوئی تقریر کروں. صرف ایک دو باتیں، چند باتیں جو میں آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک کا جائزہ لیں، ان کی مبارک زندگی کو دیکھیں تو ان کی زندگی مبارک میں رب قدیر نے مختلف امتحانات دیے. امتحانات کا یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ کی بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے لے کر بزرگی تک آپ کی آزمائش ہوتی رہی. اور ایک امتحان ایسا بھی آیا کہ ایسا امتحان کہ اس سے پہلے چشم فلک نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے خلیل کو یہ حکم دیا کہ اے میرے پیارے خلیل، جو چیز تمہیں اللہ کی راہ میں جو سب سے زیادہ عزیز ہو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو، جو چیز تمہیں سب سے زیادہ مقرب ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، اس عزیز ترین چیز کو ہماری راہ میں قربان کرو. خدا کی عزت کی قسم، یاد رکھو مسلمانوں، مال کی قربانی دینا بہت آسان ہے. جو ہے انسان حضرات محترم، وقت کی قربانی دینا بہت آسان ہے، لیکن قربان جاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت پر اور آپ کے استقلال پر اور آپ کے استحکام پر کہ اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ سب سے عزیز ترین چیز کو ہماری راہ میں قربان کرو. تو یاد رکھو حضرات محترم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے زیادہ عزیز ترین چیز جس کا انتخاب کیا ہے وہ کوئی مال نہیں تھا، وہ کوئی دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، بلکہ اپنے لقب جگر کا انتخاب کرتے ہیں، اپنے نور نظر کا انتخاب کرتے ہیں، قرۃ العین کا انتخاب کرتے ہیں، اس لقب جگر کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ نے مدتوں کے بعد دعائیں حاصل کر کے حاصل کیا تھا. مدتوں کے بعد جو تقریباً 80 سال کی عمر شہید میں آپ کو حاصل ہوا تھا، وہ بیٹا جو چاند سے زیادہ حسین ہو، وہ بیٹا جو خوبصورت ہو، جو قرۃ العین ہو، اس بیٹے کو اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے کہ اس بیٹے کو اپنی راہ میں، ہماری راہ میں اس کو قربان کرو. خدا کی عزت کی قسم، قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوصلے پر کہ آپ نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنے بیٹے کو تیار کیا اور فرمایا میرے بیٹے بتاؤ یا ابتی، اے میرے بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تم بتاؤ میرے شہزادے تمہاری کیا رائے ہے؟ مکمل اظہار رائے کی آزادی دے رہے ہیں، زبان کی آزادی دے رہے ہیں تاکہ دنیا یہ جان لے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے تخت جگر کو، اپنے نور نظر کو زبردستی قربان نہیں کیا تھا، بلکہ بیٹے کی رضا و رغبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہے ہیں اور ان کی منشا بھی طلب کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تخت جگر، خدا کی قسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پروردہ تھا، ان کا تربیت یافتہ یہ شہزادہ فوراً عرض کرتا ہے حضرات محترم کا شہزادہ جس کے بارے میں ڈاکٹر اقبال کہتے تھے کہ یہ فیضان نظر تھا، کہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی. عرض کرتے ہیں اے والد بزرگوار، یا ابتی، اے میرے پدر بزرگوار، اے شفیق مہربان باپ، آج کل گزریے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اس کام کو انجام دے دیجیے گا جس کو رب قدیر نے آپ کو حکم دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ شہزادہ مکمل طور پر اظہار رائے کی جو ہے آپ کو اجازت دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں والد بزرگوار، صرف چند نصیحتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کریں تو ایک بات یہ خیال رکھیں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ میرا حسین چہرہ اپنی نگاہوں
आंखों के सामने आए तो आपके लिए जो है ये चीज जो है रुकावट न बन सके। दूसरी नसीहत ये, दूसरी बात याद करना चाहता हूँ कि आप जो है इतना करें कि आप जो है मेरे जो कपड़े हैं ये मेरी वालिदा माजिदा को पहुंचा दें। और तीसरा ये है कि छुरी को तेज कर लें ताकि किसी तरह की तकलीफ का सामना आपको न करना पड़े। ये बेटा का अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लफ्ज़ जिगर, खुदा की इज्जत की कसम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने शहजादे को लिटाया, कुरान उसका नक्शा यूं खींचता है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब हज़रत इब्राहीम ने अपने शहजादे को लिटा दिया, आवाज आती है, छुरी चलाते हैं, इतनी ताकत के साथ, नुबुव्वत भरी ताकत से छुरी चलाते हैं, मगर हज़रत इब्राहीम के हज़रत इस्माइल के नाजुक खून को छुरी नहीं काट रही है, दोबारा ताकत का इस्तेमाल करते हैं, नुबुव्वत भरी ताकत, मगर छुरी नहीं चल रही है। अल्लाहु अकबर जलाल आता है, वहां जब आकाश में पत्थर रखा होता है, छुरी मारते हैं, वो टुकड़े हो जाता है, मगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हुकूम पर ज़र्रा बराबर कोई असर नहीं हो रहा है। फिर आखिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जब ज़िबा करने की कोशिश की, अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, जिब्रील जाओ, आज मेरा करीब बगैर कुर्बानी किए नहीं जा सकता, इसलिए जन्नत से तुम लो और मेरे इस्माइल की जगह इस दुम्बे को रख दो। अल्लाहु अकबर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर छुरी चलाई, वफ़तैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खलील के इस शहजादे को उनका दुम्बे को फिदिया बना दिया, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और इस जो है कुर्बानी को आपके लिए, आपकी इस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत तक के लिए ईमान के लिए लाज़िम मज़मून करा दिया। बस क्या करना चाहता हूँ, 4000 साल हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह, 4000 साल के करीब होने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये याद आज भी मनाई जा रही है, मनाई जाती रहेगी, और इंशाअल्लाह सब क़यामत तक लोग इसी तरह से अल्लाह की बारगाह में ये कुर्बानी के नज़राने पेश करते रहेंगे। अल्लाह से दुआ है कि रब्बुल करीम हम सबको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुबारक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगार हम सबको सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की हलाकत और उनके ईमान का फैज़ान हम सबको नसीब फरमाए।